ہمارا جو دوسرا تھیم ہے آج کے سیشن کا وہ ہے طاقت. ہم نے جیسے کہ پہلے بھی بات کی ہے کہ سماج میں سارے رشتے طاقت کے رشتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، غیر مساوی رشتے ہیں. مثلا ذمہ دار اور مزارع، اس میں سے ذمہ دار طاقتور ہے اور مزارع کمزور ہے. اسی طرح سے فیکٹری مالک اور مزدور، اسی طرح سے مرد اور عورت کا بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے رشتے ہم دیکھتے ہیں جو غیر مساوی، جس میں ایک طاقتور اور دوسرا کمزور ہے. تو یہ جو طاقت کے رشتے ہیں، یا طاقت ہے کیا اصل میں، اس پہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں طاقت کے اوپر، کیونکہ طاقت کا بہت تعلق ہے برابری کے ساتھ، برابری کے رشتے بنانے کے ساتھ، اور کیسے ہم جو ہمارے اندر جو موجود طاقت ہوتی ہے اس کو ہم مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں انسانی ذہنوں کو تبدیل کرنے کا اور انسانی حقوق کا، اس میں ہم طاقت کو مثبت طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو طاقت کے منفی استعمال ہیں اس کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک وہ نہیں ہونا چاہیے. تو طاقت ہے کیا؟ طاقت تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، کسی بھی حالت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، مثبت طور پر یا منفی طور پر. یہ معاشرے میں طاقت کے کئی ذرائع ہوتے ہیں. یہ جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ذرائع میں دولت ہے، علم ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے، حیثیت، خاندان اور صنف، یہ سب طاقت کے ذریعے. یہ ایک انسان کو جو چیزیں طاقتور بناتی ہیں اس میں اس کی دولت بھی ہو سکتی ہے، اس کی حیثیت کی وجہ سے بھی وہ طاقتور ہو سکتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے بھی طاقتور ہو سکتا ہے، اس کی صنف کی وجہ سے بھی طاقتور ہوتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں طاقتور ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اس کے پاس ایک حالت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. طاقت کی جو اقسام ہیں وہ طاقت کی 4 اقسام ہیں. سب سے پہلے طاقت کی غلبے کی طاقت ہم اس کو کہیں گے، جو پہلی قسم ہے، یعنی پاور اوور. اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر غالب آنے کی طاقت، کسی کو دبانے کی طاقت. یعنی جب کوئی ظالم یا کوئی زیادہ طاقتور انسان جب کسی کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کرے، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کرے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ غلبے کی طاقت آئی. وہ ایک پاور اوور کی شکل ہے، یہ ایک منفی شکل ہے. طاقت کی یہ منفی شکل ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کریں. جو غیر مساوی رشتوں میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. بے شک وہ پیسے والا ہے، وہ زیادہ وسائل والا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے اپنے مظاہرے کو، اپنے کمی کو، اپنے ورکر کو دبانے کے لیے. اس کے پاس طاقت ہے. تو یہ ہے پاور اوور، غلبے کی طاقت. دوسری طاقت کی شکل ہے تبدیل کرنے کی طاقت، یعنی پاور ٹو. تبدیل کرنے کی یعنی دوسرے کو پاور دینا، پاور ٹو. یہ مثبت شکل ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر ہمیں ایک مثبت اس کی شکل نظر آتی ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت اپنے بچی کو پڑھا رہی ہے، یا اس کی ترقی کرنے کے لیے، کوئی عمل کرنے کے لیے اس کو حوصلہ دے رہی ہے، تو یہ پاور ٹو کی ایک شکل ہو سکتی ہے. پاور دینا، طاقت دینا دوسرے کو کیسے آپ نے امپاور کرنا ہے، طاقت دینی ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے کام کرنے کے لیے، تو یہ ایک مثبت طاقت ہے. اسی طرح پاور ود یا اکٹھ کی طاقت. جب ایک انسان جو کام نہیں کر سکتا وہ بہت سارے لوگ مل کر دیتے ہیں، وہ ایک اکٹھ کی طاقت ہے. بہت سارے لوگوں کی جب ملتے ہیں تو وہ ایک طاقت بن جاتی ہے، پاور ود. تو یہ بھی ہمیں ایک منفی بھی ہو سکتی ہے اس کی شکل، مثبت بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے. انسان کے اندر کی طاقت، پاور ود ان. جب ہم اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے یا اس کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو
وہ ایک طاقت محسوس کرتا ہے اپنے اندر. یہ روحانی طاقت بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم بہت سارے صوفیہ اور ایسے بڑے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کی طاقت. تو یہ طاقت کی جو مختلف شکلیں, طاقت صرف منفی نہیں ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاقت مثبت بھی ہے. یہ ایک انسان پہ منحصر ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس طاقت کا مثبت استعمال کرے یا منفی کرے. ہم نے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ اس کا مثبت استعمال کریں, اور زیادہ طاقتور انسان وہی ہے جو اس کا مثبت استعمال کرتا ہے, اور مثبت رشتے بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جو پاور اوور ہے یا غلبے کی طاقت یا دوسرے کو دبانے کے لیے ہی طاقت استعمال نہیں ہوتی, بلکہ دوسرے کو طاقت دینے کے لیے, اچھا کام کرنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے, اور دوسرے کے اندر طاقت پیدا ہو, ہمارے اندر پیدا ہو, اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے. تو طاقت کا کیا تعلق ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کا صنفی رشتوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایک جو صنفی رشتہ ہے اس میں ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے. اب جو طاقتور جو ہے اس نے اپنی طاقت کا مثبت استعمال کرنا ہے اور طاقت دینی ہے. جو مرد ہیں, جو لڑکے ہیں, انہوں نے اپنی طاقت کا مثبت استعمال کرتے ہوئے عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے کہ تاکہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں, اور ان کے حقوق کو حاصل برابری کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. جی, ہمارے سیشن کا تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے تشدد. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ تشدد بڑھ گیا ہے ہمارے سماج میں, اور یہ بہت ساری جو مسائل ہیں اس کی جڑ ہے. بہت سارے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بے شک گھر ہو یا سماج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو. لوگوں میں تحمل اور برداشت کی بہت کمی ہو گئی ہے, اور بولنا اور بات کرنے سے ہی تشدد نظر آتا ہے. یہ جو تشدد کیا ہے اس کو ہم سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی لا سکیں اور دوسروں کے رویے, دوسروں کو بھی اس کا شعور دے سکیں. آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں رکھتی ہوں, آپ سوچئے گا کہ یہ کیا ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے. عورتوں کو تعلیم نہ دلانا, عورتوں کو مارنا, کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا, عورتوں کو ووٹ نہ ڈالنے دینا, کسی کو گالی دینا, بس اسٹاپ پر لڑکیوں کو گھورنا, اپنے ملازمین کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دینا, عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا. یہ جو سارے مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. بہت ساری جگہ پہ لڑکیوں کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا, ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے. بچے مزدوری بھی کرتے ہیں, کم عمر بچے. عورتوں کو بہت سارے علاقوں میں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا, گالی گلوچ بھی کی جاتی ہے. بس اسٹاپ پہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک ہوتا ہے. ملازمین کو کم محنت وہ کرتے ہیں لیکن ان کو کم تنخواہ دی جاتی ہے, اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ سب کیا, یہ تشدد کی مختلف قسمیں ہیں. جب تشدد ہے کیا, جب صرف مارنا پیٹنا, کیا یہی تشدد ہے؟ جی نہیں, تشدد صرف جسمانی یا مارنا پیٹنا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پہ تکلیف پہنچانا, یہ سب تشدد کے زمرے میں آتا ہے. بے شک کہ اس کو تعلیم نہ دلوائی جائے, بے شک کہ اسے معاشی طور پہ زیادتی کی جائے, اور بے شک اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو یہ سب تشدد ہی کے زمرے میں آتا ہے. اس کو اس کا حق نہ دینا. جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ حق آخر کیا ہے. حق ایک انسان کا وہ سماجی, سیاسی یا معاشی طور پر وہ دعویٰ ہے معاشی سطح کے اوپر ٹھیک ہو, جو دعویٰ وہ کر رہا ہے, اور باقی سارے معاشروں میں اسے قبولیت حاصل ہو. قانونی, سیاسی اور سماجی سطح پہ وہ دعویٰ ٹھیک ہو اور تمام معاشروں میں اسے قبولیت حاصل ہو, وہ حق کہلاتا ہے. ہر انسان کے حق ہیں, ہمیں پتہ ہے. اور جب ایک سماج میں حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے, حقوق پورے نہیں کیے جاتے لوگوں کے, تو اس کا مطلب ہے کہ تشدد ہو رہا ہے.
اگر کسی کی حق تلفی ہو تو اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، باقی سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے۔ تشدد کیا ہے؟ ایسا فعل یا عمل جس سے کسی انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو تشدد کہلاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا فعل یا عمل جس سے کسی انسان کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچے تشدد کہلاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی مار پیٹ نہیں ہے، اور یہ اس کی صرف جسمانی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ ایسا عمل جس سے ایک انسان کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی، اور اسے ذہنی یا جسمانی طور پہ تکلیف پہنچے، اس کو ہم تشدد کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم صنفی تشدد کی بات کرتے ہیں تو صنفی تشدد کیا ہے؟ سماجی اور انفرادی سطح پر صنف کی بنیاد پر امتیاز برتنا اور کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا صنفی تشدد کہلاتا ہے۔ یعنی صنف کی بنیاد پہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس بنیاد پہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا یا اس کے ساتھ امتیاز برتنا، یہ صنفی تشدد ہے۔ اس کی جو ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ صنفی تشدد کا شکار کون ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہیں، جو اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں۔ اب صنفی تشدد کی اقسام، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو جسمانی تشدد ہم دیکھتے ہیں، جو واضح نظر آتا ہے کہ کسی بھی قسم کے جسمانی نقصان یا اعضاء پر تشدد جسمانی تشدد کہلاتا ہے، ظاہری سی بات، کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا۔ جنسی تشدد کسی کے ساتھ، خصوصاً عورت اور بچے کے ساتھ، اس کی مرضی کے خلاف جنسی زیادتی کرنا یا کسی بھی طریقہ سے ایسا کرنے پر مجبور کرنا، جنسی تشدد ہے، جو بہت سارے معاشروں میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نفسیاتی تشدد ہر وہ رویہ جس سے انسان ذہنی اور اعصابی طور پر متاثر ہو، اور وہ کام جس سے انسان ڈپریشن اور خوف جیسی علامات کا شکار ہو، ذہنی تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی اس کو ذہنی طور پر ایک انسان کو اعصابی طور پہ متاثر کرنا، اسے ٹارچر کرنا، گالی گلوچ، برا رویہ اختیار کرنا، اور جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہو، خوف کا شکار ہوتا ہو۔ اس کی بہت عام مثالیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ معاشرتی تشدد وہ تشدد ہے جو ثقافت، روایات کے نام پر عورتوں کے ساتھ برتی جائے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی غلط رسم و رواج ہیں جن کی بھینٹ عورتوں کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلاً منی کی رسم ہے، عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینا، اسی طرح سے بدلے صلح کی رسم، اور مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سینکڑوں ایسی رسومات ہیں۔ تو یہ ثقافت نہیں ہے، یہ غلط قسم کی، اصل میں ان کو ثقافت کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، اس کے خلاف نہ بولے۔ کلچر میں جو اچھی باتیں ہیں ہم اس کو اپنائیں، اور جو ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ایسی بہت ساری رسم و رواج ہیں۔ یہ معاشرتی تشدد جو عورتوں کے ساتھ جاری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی تشدد۔ ریاستی تشدد یعنی حکومتی اداروں اور قانون کا مرد اور عورت دونوں کے درمیان امتیازی کردار ادا کرنا ریاستی تشدد کہلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی پالیسیاں منصوبہ سازی ہوتی ہے، چونکہ عورتیں ہر سیاسی ادارے کا حصہ نہیں ہیں، بہت کم ہے۔ اب تو سیاست میں عورتوں نے آنا ہمارے ملک میں کافی تناسب سے موجود ہیں، لیکن ابھی بھی مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس لیے جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں، منصوبہ سازی ہوتی ہے، قانون بنتے ہیں، تو اس میں عورتوں کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ جہاں پہ عورتیں موجود نہیں ہوں گی، ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا جائے گا۔ عورتوں کی ضروریات سے کیا مراد ہے کہ مثلا کوئی بھی پالیسی بناتے وقت یہ نظر میں نہیں رکھا جاتا کہ عورتوں کو کے کیا مسائل ہیں اور عورتوں کو ان سے کیا فائدہ ہوگا، تاکہ وہ پالیسی یا قانون اسی طریقے سے بنایا جائے تاکہ وہ اس کا فائدہ عورتوں کو بھی پہنچے اور مردوں کو بھی پہنچے۔ تو یہ جو امتیاز ہے، جو اور بہت سارے قوانین ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ جس میں امتیاز موجود ہے، جو کہ مردوں کے لیے اور ہوں، عورتوں کے لیے اور ہوں۔ قوانین اور پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جس میں
نہ صرف یہ کہ عورتوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو شامل کیا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے، بلکہ اس کا انہیں برابر کا فائدہ بھی پہنچے، اور تاکہ اس سے جو ترقی ہونی ہے ملک میں، جو تبدیلی آنی ہے، اس عمل میں عورتیں، جو کہ ہمارے ملک کا آدھا سے زیادہ حصہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اگر ہم اس تشدد میں عورتوں پر تشدد کے دائرے کو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم عورت کے ساتھ تشدد کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ان پہ تشدد کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم صنفی تشدد ہے، اسی طرح صنفی تشدد کو بھی ہم عورت کے خلاف تشدد کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اگر ہم عورت کے خلاف تشدد کی تعریف کرتے ہیں تو یہی ہے کہ ہر وہ عمل جس سے ایک عورت کو ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچے یا اس کی حق تلفی ہوتی ہو، وہ عورتوں پہ تشدد ہے۔ اگر عورت کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا اصل میں اس کے پیدائش سے ہی ہو جاتی ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سماج میں جو بچے اور بچی کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی سماج اس کو صنفی شناخت دے دیتے ہیں، ان کے کپڑے مختلف ہوتے ہیں، نہ صرف ان کو صنفی شناخت دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ رویہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک بہت عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو لڑکے کی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، لڑکے کے پیدا ہونے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو وارث سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمانے والا ہے، ہمارے زیادہ خواہش کی جاتی ہے لڑکے کی۔ تو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے، سب ماں باپ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور یا تو کسی نانی اور دادی کی طرف سے کوئی نہ کوئی سونے کی انگوٹھی بھی آ جاتی ہے، جبکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو ایک دم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جو چھوٹی بچیاں ہیں، بہت کم عمر میں بھی بچیوں کے ساتھ بچوں سے مختلف رویہ برتا جاتا ہے، ان کی صحت کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی، ان کی خوراک ان کو ویسی نہیں دی جاتی جیسے کہ لڑکوں کو دی جاتی ہے، بیمار ہو جائیں تو علاج کی سہولیات، اسی وجہ سے کم عمر بچیوں میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ نومولود بچیوں میں، اس کے بعد بچپن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشدد کی مختلف کیا شکلیں ہیں۔ مثلاً تعلیم حاصل کرنے میں بچے کو تو انگلش میڈیم سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، لیکن بچیاں ایک عام سکول میں پڑھ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی بڑی چیز نہیں بننا، انہوں نے تو گھر سنبھالنا ہے، ان کو بس یہ گھر کے کام کاج آنے چاہیے، اس میں ان کو ماہر ہونا چاہیے۔ لیکن اور پھر جب صحت کی بات آتی ہے تو اچھی خوراک بچوں کے لیے ہے، گوشت بنا ہے تو بوٹیاں لڑکوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، گوشت کی، انڈوں کی، دودھ کی اور اچھی خوراک کی، جبکہ لڑکیوں کو وہ نہیں دی جاتی۔ اگر علاج کروانا پڑے تو وہ بھی لڑکیوں کے علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی، لڑکوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ کھیلنا ہے تو کھیلنے کے زیادہ مواقع لڑکوں کو دی جاتے ہیں، جبکہ چھوٹی عمر میں ہی بچیوں کو بہت سارے کام کرنے کے لیے کام کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، گھر کے کاموں کا۔ اسی طرح سے لڑک پن میں جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی ہے، لڑک پن بلوغت کی طرف آتی ہے، تو اس کو ایک صنفی شناخت اس کی بنانے کے نام کے اوپر بہت محدود کر دیا جاتا ہے، اس پہ پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ایک بچے کا حق ہیں، کھیلنا اور بہت سارے اور سیکھنے کے مواقع حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، کوئی ہنر سیکھنا، اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی دوستوں سے ملنا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں مل سکتی، اور جب وہ جوان ہوتی ہے یا ایک شخص یا عورت کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسے شادی کرتے وقت اس سے پوچھا جاتا ہے؟ کیا وہ سارے حقوق اس کو دیے جاتے ہیں، اور شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ کیا اس کو حقوق مل رہے ہیں؟ تو یہ ساری شکلیں تشدد کی اس کی زندگی میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی عورت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہونے سے نومولود بچپن میں، لڑک پن میں، جوانی میں، اور پھر بڑھاپے میں۔ بڑھاپے تک
جا کر بھی وہ بیٹے اور باپ اور ایک مرد کے اوپر محتاج ہوتی ہے. تو اس کی پوری زندگی میں ہمیں یہ تشدد کا دائرہ نظر آتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں اس تشدد کی کیا وجوہات ہیں, اس پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارا ذہن فوری جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تشدد, اگر غربت نہ ہو تو شاید تشدد ہی نہ ہو. تشدد کی وجہ ہے غربت, تشدد کی وجہ ہے بے روزگاری, تشدد کی وجہ ہے نشہ. یہ سب چیزیں ہیں جو تشدد پیدا کرتی ہیں کہ اگر اصل میں غربت نہ ہو, غربت کی وجہ سے لوگ اتنا مار پیٹ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ معاشی تنگی کی وجہ سے, معاشی دباؤ کی وجہ سے ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں, ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے تشدد جنم لیتا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور تشدد جنم لیتا ہے. لیکن یہ سب جو وجوہات ہیں یہ عارضی ہیں. جیسے کہ کسی مرض کا علاج کرنا ہو تو اس کی جڑ کو پکڑنا چاہیے. اس کے جو سمپٹمز ہیں, عارضی جو اس کی وجوہات ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اگر ہم جڑ کو ٹھیک کریں تو وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. وہ مرض جو ہے یا وہ مسئلہ یا برائی جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی. اصل میں جڑ ہے غیر مساوی رویے, جو ہم انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے. اصل میں تو وہ ہیں, اس کی وجہ سے غربت پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس ناانصافی اور نا برابری کی وجہ سے وسائل سب کو نہیں ملتے, سب کو موقع نہیں ملتے, سب کو ایک جیسے انسانی حقوق نہیں ملتے, اور وہ غربت جنم لیتا ہے. اسی کی وجہ سے بے روزگاری ہے, اسی کی وجہ سے نشہ ہے. اگر یہ سب اس کی جڑ کو ہم پکڑیں اور ان غیر مساوی رشتوں کو ختم کر کے برابری کے رشتے پیدا کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے اگر ہم اثرات کی بات کریں کہ تشدد اگر ایک خاندان میں, ایک گھر میں تشدد ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, تو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں. اگر ایک ماں یا ایک عورت کے اوپر تشدد ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ, اس کا جو براہ راست اثر بچوں کی نشو و نما کے اوپر ہوگا, ان کی ذہنی اور ان کی جسمانی نشو و نما پر ہوگا. وہ ذہنی طور پر غیر مطمئن ہو سکتے ہیں, اور وہ اسی طرح گھر کا امن جب ایک گھر میں نہیں رہے گا, ان کے خود بچوں کے رویے جب بچپن سے ہی تشدد وہ سیکھیں گے تو ان میں تحمل کی کمی, برداشت کی کمی اور متشدد رویہ پیدا ہوگا. اور وہ نہ صرف گھر میں بلکہ معاشرے میں بھی وہ اسی طرح کا رویہ رکھیں گے, ان کے اپنے رویے بھی ایسے ہی بنیں گے. تو اصل میں ہم ایک عورت کے اوپر تشدد نہیں کر رہے, ہم ایک پرتشدد معاشرہ بنا رہے ہیں. گھر میں یہ کر کے ہم ایک پورا تشدد بھرا معاشرہ پیدا کر رہے ہیں جو بچے اس گھر میں ہوں گے. اسی طرح اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے شروع ہو کے, چونکہ خاندان ایک گھر ایک معاشرے کی ایک اکائی ہے, اسی طرح سے سارے جو خاندان مل کے ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سارا معاشرہ ہی تشدد سے بھرا ہوا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. اس کے اثرات ہر ادارے میں جاتے ہیں, جہاں جہاں وہ انسان جائیں گے جو کہ تشدد بھری فضا میں پلے ہیں, جو تشدد میں رہے ہیں, جنہوں نے تشدد بھرے رویے دیکھے ہیں, تو وہ دوسروں کو بھی برابر نہیں سمجھیں گے. جس ادارے میں بھی وہ کام کریں گے, جس ڈھانچے میں بھی وہ کام کریں گے, وہ ان کے ذہنوں میں برابری کا تصور کرنا اور ہونا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں تشدد کو ختم کرنا اور عورتوں کے ساتھ تشدد کو ختم کرنا ضروری ہے, تاکہ نہ صرف انفرادی رویے بدلیں, ہمارے اداروں کے ڈھانچے بدلیں اور ان کے خد و خال بدلیں اور پورا سماج پورا امن ہو سکے. صرف ہتھیاروں کو ختم کرنے سے امن نہیں آتا, رویوں کو تبدیل کرنے سے امن آتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے, ہم ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے اور انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, تو ایسے کون سے اقدامات ہم کریں کہ جس سے تشدد ختم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں گھر سے شروع کرنا ہے. اپنے گھر میں بچے اور بچی کے ساتھ برابر کا سلوک کر کے, ان کو برابر کے موقع دے کے, ان کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کر کے. اسی طرح جب ہم اسکول میں جاتے ہیں
تو اسکول میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول میں جو نصاب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں انسانی برابری سکھائی جائے، انسانی حقوق کی پاسداری سکھائی جائے، اور ایک اچھا ایک الگ عورت اور مرد کو ان کے وہی روایتی کردار اور ذمہ داریاں نبھانے سکھانے کی بجائے ان کو ایک انسان، اچھا انسان بنانے کی تربیت دی جائے، اور اساتذہ بھی بچوں کو یہ بتائیں کہ سب انسان برابر ہیں، بلا نسل، مذہب، ذات اور صنف کے سب کو ترقی کرنے کا حق ہے، اور سب میں ایک جیسی صلاحیت ہے۔ ہمیں لڑکوں کو لڑکیوں کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرنی ہے، اور مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، انسان سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے، اور اس ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور سب کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح ریاست میں ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف ادارے ہیں، ریاست کے مقامی ادارے ہیں یا مقامی حکومتوں کے ادارے، اسی طرح حکومت کے مختلف، اس میں بھی جب ہم پالیسیاں بنائیں، مختلف قانون سازی ہو، تو عورتوں کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ کوئی بھی منصوبہ سازی کرنے اول تو اس میں عورتیں شامل ہونی بہت ضروری ہیں، اس عمل میں، سیاسی عمل میں جہاں قانون سازی ہوتی ہے، جہاں کیونکہ عورتیں شامل ہوں گی تو ان کے مسائل سامنے آئیں گے، ان کی ضروریات سامنے آئیں گی، اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے میڈیا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو صنفی برابری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو میڈیا میں پروگرام دکھائے جاتے ہیں، ڈرامے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، مختلف گانے ہیں اور ٹاک شوز ہیں، ان کے ذریعے سے ہم انسانی حقوق اور انسانی برابری کا درس دیں، نہ کہ صنفی جو کردار اور روایتی کردار ہیں جو کہ صنفی تفریق کو مزید بڑھاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، کہ جو تفریق پہلے سے چلتی آ رہی ہے اسی کو پکا کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان روایتی کرداروں کو رد کریں اور برابری کا درس دیں، اور آئیڈیل انسان کے طور پہ اس روایتی کردار کو نہ رکھیں، بلکہ آئیڈیل انسان وہ ہو جو کہ ایک انسان کی عزت کرتا ہو، مرد جو وہ ایک عورت کو انسان سمجھ کے اس کی عزت کرتا ہو، نہ کہ وہ ایک اچھی عورت وہی ہو کہ جو خدمت کرتی ہوئی دکھائی دے۔ آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ صنفی برابری معاشرے میں پیدا کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہمارا کردار سماجی کارکن کے طور پہ اس میں کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ہم بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ طاقت کا مثبت استعمال اور جو اس کا منفی استعمال ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ہم برابری کے رشتے پیدا کریں، اور تشدد کو ختم کرنا، تشدد کس طرح سے ختم ہو سکتا ہے، رویوں کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو جب آپ جمہوریت اور بااختیار عورت کا جو پروگرام ہے اس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں جب آپ کمیونٹی کی سطح پہ جائیں، جب آپ کالجوں میں یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور جتنا بھی کام آپ کریں، بے شک کہ وہ ایڈوکیسی کا ہے، مختلف تربیتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو اس میں آپ اس ساری گفتگو کو ان کے ساتھ بھی کریں، تاکہ جو صنفی تفریق کو ختم کرنا اور صنفی برابری کو ختم کرنا اور سب کے حقوق کو تسلیم کرنا اور تشدد ختم کرنے کے لیے کوششیں کرنا، ان سب میں ہمارے سب ساتھی کمیونٹی کی سطح سے نوجوان سب شامل ہو سکیں، اور نہ صرف ہم اپنے ساتھیوں کی سوچ کو تبدیل کریں بلکہ سماج میں جس تبدیلی کا خواب ہم نے دیکھا ہے کہ برابری پیدا ہو، اس کو ہم ممکن بنا سکیں۔ اچھا، آخر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے اور بہت سنگین صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہمیں چند چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ ہاتھ بار بار دھوئیں اور ماسک ضروری استعمال کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، لیکن کام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ زندگیاں بہت اہم ہیں۔